ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں پیش آیا اندوہناک حادثہ، 10 بچوں سمیت 62 افراد طیارہ حادثے میں ہوئے ہلاک، غم میں ڈوبا پورا ملک۔ لداخ ہندوستانی سرحد کے اندر پکڑا گیا چینی فوجی، فوج کر رہی ہے پوچھ گچھ۔ مختار انصاری کو پنجاب سے یو پی لانے کو روانہ ہوئی پولیس کی ٹیم، سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئی کارروائی۔ بی جے پی نہیں دے رہی کابینہ توسیع کے لیے نام، وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہوئے حیران۔ فرخ آباد میں ایک شخص کا گولی مار کر کے ہوا قتل۔ سنگھو بارڈر پر ایک اور کسان نے خودکشی کر لی، زہر کھا کر کی دی جان۔ سپریم کورٹ نے 2008 سے جیل میں قید مسلم نوجوانوں کی ضمانت کی منظور۔ مغربی بنگال میں زرعی قوانین کے خلاف قرارداد لانے کی تیاری، 27 جنوری سے اجلاس شروع۔ مظاہرہ کر رہے کمپیوٹر آپریٹرز پر پولیس لاٹھی چارج سے تیجسوی ناراض۔ تبدیلی مذہب کے الزام میں کیس درج ہونے کی 1 مہینے بعد یو پی سرکار نے کہا نہیں ملے ثبوت۔ جوہری معاہدے میں امریکہ کے واپس آنے کی کوئی جلدی نہیں، خامنہ ای کا بیان۔ یورپ اور امریکہ کے دوہرے معیار نے حالیہ ایام میں ایک بار پھر اپنا چہرہ نمودار کیا ہے، ترک صدر کا بیان۔ میکسیکو میں رسم جنازہ کے دوران مسلح حملہ۔ فلسطینی قیدیوں کو کورونا ویکسین نہ لگانے کا عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی ہے، ILO کا بیان۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ سے ترکی کے ساتھ باہمی تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی درخواست۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں اور اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا سے بہت ہی افسوسناک خبر اس وقت تازہ ترین آ رہی ہے۔ اس وقت 8 بجے آئی ہوئی خبر ہے کہ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتہ سے طیارے کی ایک دردناک خبر جو سامنے آئی، پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پرواز بھرنے کے بعد سے جو فلائٹ لاپتہ بتائی جا رہی تھی وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سوار سبھی مسافر اور کرو ممبر ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق طیارے میں 50 مسافر تھے، جن میں 10 بچے شامل تھے، علاوہ ازیں 12 کرو ممبر موجود تھے۔ گویا کہ مجموعی طور پر طیارے میں 62 افراد سوار تھے۔ اس حادثے کی تصدیق کے بعد پورے ملک میں غم کا ماحول چھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اناتولو ایجنسی نے اس حادثے کے تعلق سے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ انڈونیشیا کے افسران نے سریوجیا ایئر فلائٹ کے حادثہ زدہ ہونے کی تصدیق کی۔ ایک دیگر ٹویٹ میں ایجنسی نے انڈونیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ طیارے میں کرو ممبران سمیت 62 لوگ سوار تھے۔ اس حادثے کی خبر پھیلنے کے بعد انڈونیشیا میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہلاک شدگان کے لیے دعائیں اور متاثرین کے کنبے کے لیے صبر پر مبنی پیغامات تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ پرواز بھرنے کے بعد ہی طیارے کا رابطہ کنٹرول روم سے ٹوٹ گیا تھا، پھر اس کی تلاش زور و شوروں سے کی جا رہی تھی۔ انڈونیشیا کے افسران نے بتایا کہ جکارتہ سے پرواز بھرنے کے بعد سریوجیا ایئر جیٹ کا ہوائی ٹرانسپورٹ کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ہوائی جہاز انڈونیشیا کے پروونس مغربی کیلیمنتان کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ناظرین، ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد پر تنازع جاری ہے۔ اس درمیان ہندوستانی آرمی نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب پینگانگ علاقے میں ایک چینی فوجی کو پکڑا ہے۔ یہ فوجی ہندوستانی علاقے میں کس طرح پہنچا اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ فی الحال ہندوستان اس نوجوان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ جانکاری ملی ہے کہ فوجی صبح ہندوستانی علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق ہندوستانی فوج نے چین کو فوج کے سلسلے میں جانکاری دے دی ہے۔ مسئلے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان چرچا چل رہی ہے۔ ناظرین، پنجاب کی روپڑ جیل میں بند مافیا مختار انصاری کو اتر پردیش لانے کی تیاری تیز ہو چکی ہے۔
غازی پور ضلع کے 3 پولیس اہلکار پنجاب روانہ ہو چکے ہیں۔ دراصل سپریم کورٹ نے روپڑ جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کیا تھا۔ یو پی حکومت کی اپیل پر سپریم کورٹ نے 18 دسمبر کو یہ نوٹس جاری کیا تھا۔ اب غازی پور پولیس نئی دہلی سے نوٹس لے کر روپڑ جیل لائے گی۔ واضح رہے کہ کئی بار مختار انصاری کے لیے کئی پروٹیکشن وارنٹ جاری ہو چکا ہے، لیکن پنجاب پولیس خراب صحت کا حوالہ دے کر مختار انصاری کو یو پی نہیں بھیجتی ہے۔ ناظرین، بہار میں حکومت تشکیل کے بعد سے لے کر کابینہ کی توسیع کو لے کر تعطل بنا ہوا ہے۔ بی جے پی کی طرف سے کابینہ کے لیے ناموں کی فہرست سامنے نہیں آنے پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے حیرانی کی بات کہی ہے۔ انہوں نے آج صحافیوں سے کہا کہ کابینہ توسیع کو لے کر ان کی بی جے پی کے ساتھ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نتیش کمار نے سیکریٹری واقع اپنے دفتر میں میٹنگ سے لوٹنے کے بعد صحافیوں سے سوال پر کہا تھا کہ اس کے پہلے کبھی بھی کابینہ توسیع میں اتنی تاخیر نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ شروع میں ہی کابینہ کی توسیع کر لیتے تھے۔ دراصل بہار میں کابینہ کی توسیع میں تاخیر ہونے پر وہاں کی سیاسی گرمی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے ضلع فرخ آباد کے راجہ پور تھانہ علاقے میں پرانی رنجش کے سلسلے میں پنجاب سے گھر آئے ایک شخص کو اس کے مخالفین نے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پولیس نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ راجہ پور تھانہ علاقے کے گرام جسوپور باشندہ گنگا رام گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے پنجاب میں پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا۔ 2 سال پہلے گاؤں میں اسے جھگڑا کرنے والے سکیندر اور اس کے ساتھ راکیش نے اسے گولی مار دیا ہے، جس سے وہ شدید طور سے زخمی ہوا ہے۔ ناظرین، 40 سالہ کسان امریندر سنگھ کے ذریعے سلفاس کھا کر خودکشی کیے جانے کے بعد سنگھو بارڈر پر غم کا ماحول ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں امریندر سنگھ کو قریبی اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا، اور جب کسان کے انتقال کی خبر پر سنگھو بارڈر پر پہنچی تو کسان مظاہرین کافی غمزدہ ہوئے اور مرکز کی مودی حکومت کے خلاف زور و شوروں سے نعرے لگانے لگے۔ ناظرین، انڈین مجاہدین جے پور مقدمے سے باعزت بری کیے گئے ایک مسلم نوجوان کی آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے ضمانت منظور کر لی۔ حالانکہ ملزم کی فی الحال جیل سے رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ملزم کے خلاف مزید ایک مقدمہ زیر سماعت ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں اطلاع دی گئی ہے۔ ملزم کو اس سے قبل جے پور بم دھماکے معاملے سے خصوصی سیشن عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا، لیکن اسی درمیان جے پور پولیس نے اس کے خلاف جیل میں پولیس عملے سے مار پیٹ کا مقدمہ قائم کر کے اسے گرفتار کر لیا تاکہ وہ جیل سے رہا نہ ہو سکے۔ ملزم شہباز حسین کو جمعیت علماء مہاراشٹر نے قانونی امداد فراہم کی ہے۔ ٹرائل کورٹ میں بھی ملزم کو قانونی امداد فراہم کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، کئی ریاستوں کی طرف سے مرکز کے زرعی قوانین کے خلاف قرارداد منظور کیے جانے کے بعد اب مغربی بنگال اسمبلی میں بھی قرارداد لانے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہاں اسمبلی کا خصوصی اجلاس 27 جنوری سے شروع ہوگا، جس میں مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف قرارداد پیش کیے جانے کے ساتھ کسانوں کے مسائل پر بھی بحث ہوگی۔ ریاست کے پارلیمانی امور کے وزیر پارتھ چٹرجی نے جمعہ کی شب صحافیوں کو بتایا کہ اسمبلی اسپیکر بمان بندو اپادھیائے کو خط بھیج کر خصوصی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران جی ایس ٹی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناظرین، جمعہ کے روز بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ان کمپیوٹر آپریٹرز پر پولیس نے زبردست لاٹھی چارج کر دیا جو روسٹر کے مطابق اپنی تقرری کا مطالبہ کرنے کے لیے پرامن مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ طلبہ شاستری نگر واقع بیلٹن دفتر کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ الزام عائد کر رہے تھے کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود نہ ہی ان کی تقرری کی جا رہی ہے اور نہ ہی تقرری پینل کی اشاعت ہو رہی ہے۔ پولیس لاٹھی چارج میں کئی نوجوان زخمی بھی ہو گئے، جنہیں پی ایم سی ایچ میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔ اب اس معاملے پر آر جے ڈی لیڈر اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نتیش حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کو اپنا دشمن مان لیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مظفر نگر میں تبدیلی مذہب سے متعلق نئے قانون کے تحت 2 مسلمان یومیہ مزدوروں کے خلاف درج معاملے کے 1 مہینے بعد یو پی سرکار نے الہ آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ دونوں کے خلاف کسی طرح کے ثبوت نہیں ملے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک کے خلاف مجرمانہ طور پر دھمکی دینے کے سنگین الزامات ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے تبدیلی مذہب سے متعلق قانون نافذ ہونے کے 1 دن بعد 29 نومبر 2020 کو منصورپور پولیس تھانے میں پیشے سے مزدور ندیم، جس کی عمر 28 ہے، ان کے بھائی سلمان 29 کے خلاف معاملہ درج کرایا گیا تھا۔ مظفر نگر کے منصورپور پولیس تھانے میں خاتون کے شوہر کی شکایت پر تبدیلی مذہب سے متعلق قانون اور آئی پی سی کے دفعہ 120B 506 اور 504 کے تحت معاملہ درج کیا گیا۔ اتراکھنڈ کے ایک فرم میں مزدوروں کے ٹھیکیدار کے طور پر کام کرنے والے شکایت گزار اکشے کمار کا الزام ہے کہ ندیم اکثر ان کے گھر آتے تھے، انہوں نے ان کی بیوی سے ناجائز تعلق بنا کر ان کا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کی تھی۔
ناظرین، ایسے وقت میں جبکہ بین الاقوامی سطح پر بالخصوص یورپی ممالک کی جانب سے ایران پر جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد ہو رہے ہیں، ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ مغرب کے ساتھ مصالحت سے خطے میں استحکام نہیں آئے گا۔ خامنہ ای نے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ حرکت میں آئیں تاکہ گزشتہ 2 سال کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے امریکی پابندیوں کی ضمن میں ایران پر عائد قیود کی تمام صورتوں کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوغان نے یورپ اور امریکہ میں رونما ہونے والے متعدد واقعات نے ترکی کے خلاف ان کے دوہرے معیار کو ایک بار پھر منظر عام پر لایا ہے، اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ صدر ایردوغان نے دیار بکر ایرگانی الازی شاہراہ پر تعمیر کردہ پل اور رنگ روڈ کی افتتاحی تقریب میں استنبول سے براہ راست رابطے کے ساتھ شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے ترکی کے ترقیاتی بنیادی ڈھانچے کو مسلسل فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم حفظان صحت کی خدمات سے لے کر امدادی پروگراموں تک ہر کسی کے مثال کے طور پر پیش کیے جانے والے امور پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، میکسیکو میں ایک رسم جنازے کے دوران مسلح حملے میں 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک کے صوبے گوانا جاتو سے منسلک جیلیا شہر میں نامعلوم مسلح افراد نے آخری رسومات میں شریک لوگوں پر گنوں سے حملہ کر دیا تھا۔ اس میں 9 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ ناظرین، فلسطینی تنظیم نجات نے اسرائیلی وزیر برائے عوامی سلامت عامر اوہانا کی جانب سے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی سیکورٹی قیدیوں کو کورونا ویکسین نہ لگانے کی ہدایت جاری کرنے کو نسل پرستی کے طور پر بیان کیا۔ تنظیم کے پریس مشیر حسن عبدالربوع کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو ویکسین لگانے کے عمل کو روکنے کا مقصد قیدیوں کے عزیز و اقارب کے دکھ و درد میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، وزیر خارجہ میولود چاوشولو نے امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن سے ترکی پر پابندی، فتح اللہ کی دہشت گرد تنظیم فیتو کے خلاف عدم کارروائی اور دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تعاون کا خاتمہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ چاوشولو نے ہسپانوی نیوز ایجنسی ایف اے کو انٹرویو میں ترکی کے قومی سلامتی کو متاثر کرنے والے بعض معاملات میں امریکہ کے ساتھ اہم سطح کے تنازعات پائے جانے سے انکار نہ کر سکنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات ترکی پر پابندیوں، امریکہ کا وائی پی جی کے سے تعاون، فیتو کے خلاف عدم تعاون کے عدم کارروائی کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔